مفتی صاحب دوسرا کوشچن میرا یہ ہے، اس کے بعد میں کوئی کوشچن نہیں کروں گا آپ سے. جی ابھی آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی اگر شرک کرے گا تو چاہے جتنے بھی اس کے اچھے اعمال ہوں وہ دوزخ میں جائے گا. یہ پہلی چیز کلیئر ہمارا آپ کے بیچ میں ہوگی. دوسرا کوشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا مطلب ایشور ایک ہے، یہاں تک ہمارے اور آپ کے بیچ میں کوئی مت بھید نہیں ہے. ہمارے رگ وید میں آتا ہے کہ ایکو ہم دوتیو ناستی برہم ستیہ جگت متھیا. ٹھیک اس ساری کائنات کو بنانے والا ایک وہی ہے، وہی آل مائٹی ہے، وہ سپریم ہے. یہاں ہم بھی اور آپ دونوں ایک ٹھیک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں. ٹھیک ٹھیک لیکن آگے جہاں تک میں نے اسٹڈی کیا ہے، اب چونکہ ابھی میں نے شروعات کی ہوئی ہے اسٹڈی کرنے کی، تو اس میں ایک چیز جی آتی ہے کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ کی ذات پہ یقین تو کرے اس کے نبی پہ بھی یقین کرے، اس کے اوپر بھی ایمان لے آئے. ٹھیک میں اللہ کی ذات پہ یقین کرتا ہوں، میں یہ مانتا ہوں کہ ساری کائنات کو بنانے والا وہ ہے اور آل مائٹی ہے، وہ سپریم ہے. میں یہاں تک سہمت ہوں آپ سے کہ چلو وہ اگر مورتی پوجا کو لے کر کے یا شرک کو لے کر کے اگر آپ وہ کرتے تو چلو میں اس کو اگنور کرتا ہوں کہ چلو مورتی پوجا مجھے نہیں کرنی ہے، کیونکہ ہمارے میں مورتی پوجا کروں نہ کروں اس میں مجھے کوئی مت بھید نہیں ہے، ہمارا دھرم کی اجازت دیتا ہے. میں یہاں تک سہمت ہوں آپ سے. لیکن میں نبی کے اوپر یقین نہیں رکھتا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ابھی بھی میں کفر کر رہا ہوں. ٹھیک میں آپ اسلام سے ایک کو مانو. سوال میرا اسپیسیفک کوشچن ہے. میں سمجھ گیا آپ کا سوال. اب میں اس کا اپنی بات جواب کہہ مجھے دوں. دینے دیجیے. جی جی میں میرا اسپیسیفک کوشچن یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو ماننا اسلام کو ماننا ہے یا اس کے نبی کو بھی ماننا کمپلسری ہے؟ اسلام اللہ کی ذات اور اس کی بات دونوں کو ماننا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں نا جی میں اس کی ذات کو تو مانتا ہوں جی بات نہیں مانتا، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ آپ اس کے بلیور ہیں؟ مثال کے طور پر آپ یہ کہیں کہ میں اپنے باپ کے وجود کو تو مانتا ہوں لیکن اس کی بات کچھ نہیں مانوں گا میں، تو پھر آپ اپنے باپ کے کہاں رہے؟ نہیں. بتائیے، ہے نا؟ تو ایک آدمی خدا کی ذات کو مان رہا ہے، اس کی بات کو نہیں مان رہا، پھر وہ خدا کا کہاں رہا؟ وہ تو خدا کا باغی ٹھہرا نا. اب خدا کی بات یہ ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو، اس کی بھی فرمانبرداری کرو. اب آپ یہ کہیں کہ نہیں میں تو خدا کی ذات کو مانوں گا رسول کو نہیں مانوں گا، تو آپ نے خدا کی بات کو ریجیکٹ کر دیا. تو جیسے ایک انسان اپنے باپ کے وجود کو مانے لیکن اس کی کوئی بات نہ مانے تو وہ اپنے باپ کا نہیں، تو ایسے ہی ایک آدمی خدا کی ذات کو مانے اس کی بات کو نہ مانے تو وہ خدا کا نہیں، اور جو خدا کا نہیں پھر وہ جنت میں کیسے جائے گا خدا کی؟ نہیں، میری اس کوشچن کے پیچھے وجہ یہ تھی مفتی صاحب کہ خدا نے جو کلام اپنے نبی کے مادھیم سے ہم تک پہنچایا ہے، میرا ہو سکتا ہے میں غلط میرا ادھین ہو، میرا ادھین یہاں تک پہنچا ہے کہ جو محمد صاحب تھے وہ 25 سال کی عمر تک پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ ایک الٹریٹ پرسن تھے. وہ اپنی بہیوں کو یا قرآن کی جو آیتیں اتری ہیں ان کو لکھوانے کے لیے دوسرے کے اوپر نربھر تھے. انلیٹرڈ کہیں، الٹریٹ اور انلیٹرڈ میں فرق. میرا مطلب وہی تھا جی کہ وہ جو صفیاں آئی ہیں یا جو بہیاں آئی ہیں وہ کسی اور کے مادھیم سے وہ جو ہے وہ ریٹن ڈاؤن ہوتی تھی. What do you اور mean؟ ان کے کسی اور کے مطلب مادھیم سے ریٹن، وہ لکھی جاتی تھی، چاہے وہ سنگرہت ہاں ہوتی تھی، یعنی وہ ڈکٹیٹ کرتے تھے نا، وہ ڈکٹیٹ کرتے تھے کہ بھائی یہ لکھو، سامنے والے نے لکھ دی. جی اب بولے. بہت بہتر. تو جیسے انہوں نے ڈکٹیٹ کیا اور لکھنے والے نے کیا لکھا، یہ یہاں پہ تھوڑا سا ایک وہ ہے. یہ بالکل ہی یہ ایک نیا ڈسکشن آپ نے شروع کر دیا. میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں، مجھے جانکاری نہیں اس کے بارے میں، مجھے اس کے بارے میں مجھ سے کوئی جانکاری نہیں ہے. ہاں وہ ایک نیا ڈسکشن شروع ہو گیا، لیکن میں اس کا جواب دے دوں کہ میں کوشچن پورا کر لوں. ایک چیز تو یہ میرے سمجھ میں آئی ہے، ہو سکتا ہے میں غلط سمجھ رہا ہوں یا مجھے جانکاری نہ ہو. دوسری چیز مجھے ایک اسٹریم میں سننے کو ملا ہے کہ یہ مانا جاتا ہے کہ قرآن ایتھنٹک ہے، آج تک ایتھنٹک ہے، اس میں ذرہ برابر جو ہے ہیر پھیر نہیں ہوا ہے. یہ عقیدہ ہے آپ کا. لیکن ابھی مجھے جانکاری ملی ہے کہ قرآن کے مور دین 30 ورژن آج کی ڈیٹ میں اویلیبل ہیں، 30 سے ادھک اس کے ورژن اویلیبل ہیں. یہ جو جانکاری آپ کو مرتدوں سے مل رہی ہے نا، وہ جانکاری نہیں ہے. جانکاری نہیں ہے. دیکھیں، ایک ہے ویریشن اور ایک ہے ورژن. قرآن کا کوئی الگ الگ ورژن نہیں ہے، قرآن میں ویریشن ہے. میں اس کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں آپ کو. اور 30 نہیں، 30 سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، بعض آیتوں کے اندر 40-50 ویریشنز ہیں. اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. مثال یہ ہے کہ بہت آسان ہے، سب کو پتا ہے. میں اس کا مطلب نہیں سمجھا. سن لیجیے میں بتا دیتا ہوں آپ کو. سورہ فاتحہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، آپ کو بھی پتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو سورہ فاتحہ نہ آتی ہو، لیکن پتا ہے کہ بھائی سورہ فاتحہ مسلمان پڑھتے ہیں. جی تو اس میں کیا ہے؟ الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین. اب دیکھیے، ہم جو عام طور سے جس ویریشن کو فالو کرتے ہیں وہ ہے مالکی. ہم ما ساؤنڈ کو جو ہے اسٹریچ کرتے ہیں، لیکن دنیا کے بہت سے مسلمان، خصوصاً اگر آپ الجیریا میں چلے جائیں، موراکو میں چلے جائیں، اور بھی دوسری جگہوں میں، مالکی وہ اس ماں کے ساؤنڈ کو اسٹریچ نہیں کریں گے بلکہ بغیر اسٹریچ کے اس کو پڑھیں گے.
ٹھیک ہے, ملیکی یوم الدین کہیں گے. یہ ویریشن ہے, معنی نہیں بدلا, چونکہ دونوں ویریشن کے ساتھ قرآن کریم نازل ہوا ہے, اور جتنے بھی ویریشن ہیں وہ سارے کے سارے محفوظ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اچانک آج کوئی آیا اور وہ کہنے لگے کہ نہیں بھائی الرحمن الرحیم کو الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جائے گا بلکہ کچھ اور پڑھا جائے گا, تو ہم اس پوری امت اس کو مسترد کر دے گی, چونکہ وہ ویریشن بھی محفوظ ہیں. ویریشن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب قرآن محفوظ نہیں رہا. تو اب پروناؤنسیشن کی بات آپ کر رہے ہیں, یہ پروناؤنسیشن کی بات ہو رہی ہے. ورژن قرآن کا صرف ایک ہی ہے, ورژن ایک ہے, ویریشن الگ ہے. پروناؤنسیشن کا کوئی مطلب نہیں ہے, پروناؤنسیشن اگر ڈیفر کرتے ہیں تو کوئی دقت نہیں, تو ایکسیپٹیبل ہے. پروناؤنسیشن بھی ہے, اور اسی طریقے سے مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ایک اور مثال دے دیتا ہوں کہ کسی ویریشن میں ایک ورب ایز این ایکٹیو وائس آیا ہے, دوسرے ویریشن میں وہی ورب ایز اے پیسو وائس آیا ہے. اب پروناؤنسیشن کے ساتھ ساتھ ایکٹیو اور پیسو کا بھی اختلاف ہو گیا, لیکن یہ اختلاف نہیں چونکہ دونوں طریقے سے قرآن کریم نازل ہوا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ دوسرے ویریشن سے پڑھتے ہیں تو اس سے دوسرا حکم ہم ایکسٹریکٹ کرتے ہیں قرآن سے, اور پہلے ویریشن سے پڑھتے ہیں تو ہم ایک حکم ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. تو دو ویریشن کا فائدہ یہ ہے کہ ہم ایک ہی آیت سے دو الگ الگ جو حکم ہے, رولنگز ہیں, وہ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. یہ ایک بہت ہی, میں نے آپ کو بالکل یعنی سمجھ لیجئے کہ اے بی سی ڈی والی جو ہے نا اس موضوع کے اوپر, وہ میں نے آپ کو بات بتا دی. یہ ٹاپک اتنا لمبا ہے اور اس کے اوپر ہم آلریڈی اسٹریم کر چکے ہیں. اگر آپ دیکھیں گے کہ ویریشن ان دا قرآن, تو میری تقریباً 3 گھنٹے کی اسٹریم اس کے اوپر موجود ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اس کا کچھ حصہ دیکھ لیں, خصوصاً شروع کا آدھے پون گھنٹے کا, تو جو بنیادی کانسیپٹ ہیں وہ آپ کے کلیئر ہو جائیں گے. مفتی صاحب بہت بہت دھنیواد آپ کا, آپ نے بڑی اچھی جانکاری مجھے دی. ایک جانکاری مجھے اور دیں پھر میں نکلوں گا. اب اگر مجھے بطور کو بھی موقع دے دیں. سر لاسٹ کوشچن ہے, پھر میں نکل جاؤں گا ترنت. جی, اگر بطور اسکالر مجھے قرآن شریف پڑھنی ہے تو میں کس ورژن کے اوپر جاؤں جو ایتھینٹک ہو, جو جس سے مجھے پراپر جانکاریاں مل جائیں؟ واٹ یو مین بطور اسکالر, یعنی کس اسکالر کا؟ یا میں خود بطور اسکالر میں خود پڑھنا چاہ رہا ہوں, مجھے اسلام کے بارے میں آپ قرآن کریم کا کوئی سا بھی ٹرانسلیشن اٹھائیں, ٹرانسلیشن آتھینٹک ہونا چاہیے. دیکھیے آتھینٹسٹی کا تعلق ٹرانسلیشن سے ہے. قرآن آپ کسی کا بھی ٹرانسلیشن اٹھائیں, جو عربک ٹیکسٹ ہوگا وہ ویسا ہی ہوگا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اپنا ٹرانسلیشن گھسا دے, اب اس کا تو کوئی وہ نہیں ہے کہ بھائی. ہاں, آپ کے نزدیک ایسا کیا ہے مجھے بتا دیں, آپ مجھے پرائیویٹ چیٹ میں شیئر کر دیں. نہیں, آپ دیکھیے میں آپ کو چند نام دے دیتا ہوں. آپ مثلا ایک بک آف ایکسیجسس ہے, یعنی تفسیر کی کتاب ہے معارف القرآن, ٹھیک ہے, اس کا انگلش میں اویلیبل ہے, PDF ہے, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے وحید الدین خان صاحب کی تذکیر القرآن ہے, اس کا جو ہے ہندی ترجمہ بھی موجود ہے, آپ وہ پڑھ سکتے ہیں. مودودی صاحب کی عبداللہ یوسف علی کا انگلش ٹرانسلیشن, محمد پکتھال کا انگلش ٹرانسلیشن, مفتی تقی عثمانی کا انگلش ٹرانسلیشن. اسی طریقے سے مودودی صاحب کا جو ہندی میں اویلیبل ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. یہ سارے کے سارے وہ ہیں کہ جو ٹرانسلیشن آتھینٹک ہے. اچھا, اگر نیٹ پہ میں کوئی ویب سائٹ ریفر کروں تو کون سی ویب سائٹ صحیح رہے گی جہاں پہ آپ قرآن ایکسپلورر پہ چلے جائیں, quranexplorer.com. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا, آپ نے اتنا وقت دیا اور اچھی جانکاری مجھے آپ سے ملی. چلیں جی, شکریہ بہت بہت.